ایک کہانی جسے خود اللہ نے سب سے اچھی کہانی بولا ہے۔ اس میں ایک بھائی ہے جسے اس کے ہی بھائی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ ایک لڑکا جو غلام بن جاتا ہے، ایک جیل، اور آخر میں ایک راجا۔ یہ سورہ یوسف کی کہانی ہے۔ السلام علیکم، اس چینل میں واپس سے خوش آمدید۔ یہاں ہم ہر ہفتے قرآن کی ایک سورت کی اصلی کہانی سناتے ہیں، ساتھ میں صحیح ریفرنس بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اب چلیے سورہ یوسف کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے ابو کو ایک خواب بتایا۔ انہوں نے کہا، میں نے 11 ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو اپنے آگے جھکتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب بڑا خاص ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ انہیں لگا ابو یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور یہ بات انہیں بالکل اچھی نہیں لگی۔ انہوں نے آپس میں سوچ لیا، یوسف کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ ایک بھائی نے کہا، اسے قتل نہ کرو، بس اسے کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر اسے نکال لے گا۔ وہ یوسف علیہ السلام کو گھمانے کے بہانے باہر لے گئے اور ایک گہرے کنویں میں اتار دیا۔ لیکن اس گہرے اندھیرے کنویں میں بھی اللہ نے یوسف علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہاں اللہ نے انہیں یہ علم دیا، ایک دن تم اپنے بھائیوں کو یہ سب یاد دلاؤ گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہ سکیں گے۔ بھائی گھر واپس گئے۔ ابو سے جھوٹ بولے، بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا۔ یعقوب علیہ السلام کو یقین نہیں آیا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے مدد مانگی۔ کچھ دیر بعد وہاں سے ایک کارواں گزرا۔ انہوں نے ایک کنویں میں بالٹی ڈالی اور یوسف علیہ السلام اس پر چڑھ کر آ گئے۔ وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گئے اور بازار میں بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بڑے آدمی، جسے عزیز مصر کہا جاتا ہے، اس نے خرید لیا۔ اس کی بیوی کا نام تھا جسے زلیخا کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں اچھی طرح رکھا۔ جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ نے انہیں حکمت اور علم دیا۔ ایک دن زلیخا نے انہیں غلط کام کی طرف بلایا، لیکن یوسف علیہ السلام نے صاف منع کر دیا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے ان کا کرتا پکڑ لیا اور وہ پیچھے سے گر گیا۔ دروازے پر ان کا شوہر مل گیا۔ زلیخا نے جھوٹا الزام لگا دیا، غلطی یوسف کی ہے، میری نہیں۔ لیکن اللہ نے سچ سامنے لا دیا۔ کرتا پیچھے سے پھٹا۔ اس کا مطلب یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے، نہ کہ کچھ اور۔ یہ بات سچ کا ثبوت بن گئی۔ پھر بھی لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو کچھ وقت کے لیے جیل بھیج دیا گیا، حالانکہ ان کی کوئی غلطی بھی نہ تھی۔ جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے۔ ایک دن دونوں نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام سے پوچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے دونوں خوابوں کی سچی تعبیر بتا دی۔ کچھ سال بعد مصر کے راجا نے بھی عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائیں کو کھا رہی تھی۔ کسی کو اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ تب وہی جیل والا آدمی جو پہلے رہا ہو چکا تھا، اسے یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ یوسف علیہ السلام نے راجا کے خواب کی تعبیر دی، 7 سال خوب پیداوار ہوگی، 7 سال بڑا کال اکال پڑے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس مشکل سے کیسے بچا جائے۔ راجا اتنا خوش ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو اس نے جیل سے باہر بلا لیا۔ اس بار سچ سامنے آیا اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ راجا نے انہیں مصر کے خزانے کا ذمہ دار بنا دیا۔ کال اکال کا دن آیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اناج لینے مصر آئے، بنا جانے کہ وہ بڑے افسر کے سامنے کھڑے ہیں۔ جو کبھی ان کا
چھوٹا بھائی تھا۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا لیکن انہیں کچھ نہیں بتایا۔ کچھ وقت بعد جب سچ سامنے آنے لگا، یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنی پہچان بتائی، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بھائی بہت شرمندہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور کہا، آج کوئی گلے شکوے نہیں، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ آخر میں یعقوب علیہ السلام اپنی ساری فیملی کے ساتھ مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام کا وہی پرانا خواب جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا سچ ہو گیا۔ سب نے ان کے آگے سر جھکایا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے صبر رکھو، چاہے حالات کتنے بھی برے کیوں نہ ہو۔ اللہ کا منصوبہ ہمیشہ حکمت والا ہوتا ہے، چاہے ہمیں وہ اس وقت سمجھ نہ آئے۔ جو کنویں میں پھینکا گیا تھا، اللہ نے اسی کو راجا کے دربار میں پہنچا دیا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کریں، کامنٹ میں بتائیں اس کہانی کا کون سا حصہ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور سورت کی کہانی لے کر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔